الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين معزز حاضرین جمعہ عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں یہ موسم بہار نیکیوں سے بھرپور یہ جو مہمان ہمارے سامنے ہمارے پاس جو تشریف لایا تھا بڑی ہی برقرار رفتاری سے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے کو چاہتا ہے.
میری مراد رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ماہ ہمارے پاس، آپ کے پاس جو آیا ہے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ عطا کرنے کا واحد مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہم اس مہینے میں اپنا امتحان لیں۔ اپنا ایگزام لیں، ایگزام اس انداز میں لیں جس طریقے سے ہم اور آپ شاپ میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں حساب کتاب کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں اپنا انالیسس کرنا ہے، اس انداز میں کہ اس ماہ ہی مبارک کی 20 روزے مکمل ہونے کو ہے، 20 دنوں میں ہم نے کتنا بڑا ڈاٹا ریڈی کر دیا۔ ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے روزے میں ہم نے کیا کیا تھا، کتنے پارے کے قرآن کی تلاوت کی تھی، کتنی بار ذکر و اذکار کیا تھا، کتنی بار لوگوں کے بارے میں برا سوچا تھا، کتنی بار لوگوں کے اچھائی کے بارے میں سوچا ہے، کتنی بار اچھے کام کے بارے میں ہم نے سوچا ہے۔ ہمیں خود اپنا انالیسس کرنا ہے۔ یہ مہینہ آیا ہی اسی وجہ سے۔ اس ماہ میں ہم اور آپ اپنا اگر ایگزام لینا نہ سیکھا اور نہ جانا تو سال کے 11 مہینوں میں کبھی بھی یہ موقع فراہم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم اور آپ کو خود اپنا امتحان لینے دیا۔ اس کے امپورٹنس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں ایک نقطہ لڑائی اور جھگڑے کا، گالی گلوز کا، خصوصی طریقے سے یا خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹریکشن جو دیا ہے اس مہینے میں، وہ یہ کہ بھئی اگر آپ حالت صیام میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ نہ کسی کو گالی بکیں گے اور نہ ہی آپ کسی سے لڑائی کریں گے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں، 11 مہینے ہماری اس طریقے سے گزری تھی، لیکن یہ ایک مہینہ میں اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنے کے لیے، اسٹیبلش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں اور اپنے کو اسٹینڈ کریں اس مقام پر کہ 11 مہینہ ہمارا بالکل شریعت اسلام کے تحت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولس ریگولیشنس اور سسٹم کے تحت 11 مہینے ہمارے کس طریقے سے بیتے، تو ایک مہینے میں مکمل طریقے سے ہمیں ایک سیلیبس ریڈی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ہم نے کتنا کیا نہیں کیا وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر نہیں کیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی 10 دن 7 دن 8 دن 9 دن جو بھی بچے ہیں، کم سے کم اب تو ہم اسٹارٹ کر دیں کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس مسجد میں جو کچھ ہوا ان چیزوں سے آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے، جو بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہیں۔ ایک مسلمان کے ساتھ کس طریقے سے لڑائی کر رہے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہے، اندھے بن کر، آنکھ رہنے کے باوجود بھی اندھا بن کر انسانوں کے پیچھے چلتے ہوئے انسان ایسی چیزیں کر جاتا ہے
جو کہ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ دلیل یہ حدیث پاک وان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الایمان کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، آپ کا نالج، آپ کی مجتہدانہ صلاحیت اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو صرف ان کے قائم کیے ہوئے ابواب پر ایک انسان غور کر لے، بے شمار مسئلے کا حل خود بخود مل جائے گا۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فقہ البخاری فی ابواب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اگر آپ کو جاننا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے تو صرف ان کے قائم کیے ابواب پر آپ غور کر لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو مسلمان اگر گالی دیتا ہے تو اس صورت میں ایک تو عام بات بتائی گئی، تو بتا دیا گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، فاسق ہیں، اور ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے، خارج عن الاسلام بتا دیا گیا۔ اب سامنے والے انسان اگر کبھی ایسا تصور کریں کہ ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہی نہیں، مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہم نہیں کہیں گے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم جواب دیں گے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته، رواه مسلم۔ حضرت امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو اپنی کتاب سے مسلم کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہیں؟ من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے، صلو کما رأیتمونی وصلی، جو ہماری نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے ڈائریکشن کو اپنا ڈائریکشن مانے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ حلال جانور جس کو اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے حلال قرار دیا، اور اس جانور پہ اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کے گوشت کھائے ہو اور اس کا کھانا وہ حلال سمجھے، خوش ہو جائیے۔ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، تو یہ مسلمان ہیں، اور یہ نام عام مسلمان نہیں ہے۔ فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، یہ ایسے مسلمان ہیں جس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لے لی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جن کے حفاظت کی ذمہ داری لینے میرے بھائی، ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک اور قیامت تک ایک جماعت حقہ رہے گی، اس بات کو آپ جان لیجیے اچھی طریقے سے، اور کبھی بھی وہ غلط چیزوں پہ کمپرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ان کو کرنا پڑے، جان گنوانا پڑے گنوا لیں گے، لیکن کبھی بھی اس طریقے سے وہ غلط چیزوں کو تصور نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن معاویہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، رواه البخاری۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو لے کر حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل ایک جماعت حقہ رہیں گی، ایک جماعت حق پر قائم رہیں گی، قیامت کی صبح تک اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے مخالفین بہت سارے ہوں گے
اختلافات کرنے والے بہت سارے ہوں گے لیکن کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس کے ذریعے سے ایک مثال دیا گیا، لا تزال۔ لا تزال مطلب یہ بتا دیا گیا کہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بلکہ اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ وہ جماعت اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی، اگر نہیں موجود تھی تو پھر لا تزال کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اسی طریقے سے وہ جماعت صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، اگر نہیں تھی تو پھر لا تزال کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ جماعت تابعین کے دور میں موجود تھی، اگر نہیں تھی تو پھر لا تزال کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ جماعت تبع تابعین کے دور میں موجود تھی، اگر نہیں تھی تو پھر لا تزال کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج بھی وہ جماعت موجود ہے اور قیامت کی صبح تک وہ جماعت موجود رہے گی جن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزال سے اس بات کو، اس مسئلے کو حل کر دیا۔ خلاصۃ الکلام یہ، آج تعصبیت انسانوں کے اندر اتنی خطرناک طریقے سے پیوست کر گئی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے خون خرابہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی بار لوگ اگزامپل دیتے ہیں جنگ جمل کا۔ جنگ جمل کا نام سنے ہی ہوں گے، جنگ جمل، جنگ صفین۔ شارٹ میں بتا دوں آپ کو، آپس میں مسلمان کبھی لڑائی کرتے ہی نہیں، اصول یہی کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہہ کر اللہ نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مومنین آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، مومنین آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور کافروں پر سخت ہوتا ہے۔ معاملہ تو یہاں پہ الٹا ہی ہو رہا ہے، ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا کر آ جاتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ، افسوس کا مقام ہے۔ جنگ جمل مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا اور ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ باغیوں نے اس طریقے سے عبداللہ ابن سبا یمن کا یہ انسان مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا حلیہ بنا کر مسلمانوں میں گھستا ہے اور اس طریقے سے ٹیم بناتا ہے، اور ٹیم بنا کر اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد ظاہر سی بات ہے بھاگ دوڑ تو کسی کو سنبھالنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب کیا گیا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا گیا۔ اب خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، اس میں سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، اور بیعت کرنے میں دو صحابی رسول جن کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی رسول بھی بیعت کر رہے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور تھوڑا قریب میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 لوگوں کا نام افسر فہرست ایک ایک کر کے لکھ کے دیے تھے، ان میں سے یہ دونوں کا نام بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمیں خلیفہ ولیفہ بننا نہیں۔ آج تو بڑی کرسی کی لڑائی چل رہی ہے، اب سوچیں کرسی کی لڑائی چل رہی ہے، سیریا سے لے کر کہیں پہ بھی آپ دیکھیں سب کرسی کو بچانے کے چکر میں۔ سیم اسی طریقے سے سعید ابن زید کے بارے میں بھی آتا ہے، ان کو بھی دمشق کا گورنر ابو عبیدہ بن الجراح نے بنایا تھا، انہوں نے استعفیٰ نامہ لکھ کے دے دیا تھا، بھائی مجھے کرسی ورسی نہیں چاہیے، گورنر بننا نہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جنگ جمل معاملہ یہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ نے جب بیعت کیا تو بیعت کرنے والے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ دیکھ کے شوقڈ ہو گئے، دونوں شوقڈ ہو گئے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس درمیان مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر میں گئی ہوئی تھی مکہ کی سرزمین۔ یہ لوگ اپنے سواری کو دوڑاتے ہیں، مائی کے پاس پہنچتے ہیں، مائی کے پاس جا کر سارے مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ مائی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتی ہیں اور وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بات معلوم پڑتی ہے وہ بھی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہو کے بصرہ ایک مقام ہے، بصرہ یہ پہلے نہیں تھا موجود، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کو آباد کیا تھا۔ تو بصرہ کے مقام پر پہنچے
اب دونوں کو نہیں معلوم کس گھر سے آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم میں سے حضرت کاکا ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا، وہ معلوم تو کریں کیوں آئی ہیں مائی کیوں آئی ہیں، ذرا پوچھا تو صحیح۔ آنے کے بعد جب پوچھا گیا تو یہ سارے مسئلے ہیں، معاملہ یہ ہوا کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر دیا گیا، کمپرو ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے مسئلے کا حل ہو گیا، اس طریقے سے ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن جن کو کہا گیا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے، وہ آ کر ڈائریکٹ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم میں آ کر سو جاتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں آپس میں مخالفت میں نہیں تھے۔ اب باقیوں کو خبر معلوم پڑی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم میں موجود تھے، ان کو جب یہ بات معلوم پڑی تو ان لوگوں نے کہا بھائی دیکھو معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، یہ دونوں آپس میں اگر مل جائے تو پھر ہماری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، پھر ہمارا کیا ہوگا۔ دونوں نے پلاننگ کیا کہ بھائی دیکھو ہم لوگ اگر 30 لوگ ہیں، جتنے بھی ہیں، تو آدھے میں ہم لوگ بڑھ جائیں گے، آدھے جا کر رات کی تاریکی میں وہاں پہ اٹیک کریں گے اور آدھے لوگ یہاں پہ اٹیک کریں گے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا، مطلب یہ کہنے کا کہ مسلمان آپس میں لڑے نہیں، لڑائے گئے۔ یہ مقصد کے تحت باغیوں نے اس جنگ کو اس طریقے سے جنگ کروانے پر، اکسانے پر مجبور کیا کہ لوگوں کو ایسا لگے، مائی کو ایسا لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے لوگ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگے کہ مائی کے گروپ کے لوگ ہیں یہ۔ تو اس انداز میں لوگوں کے مائنڈ میں یہ ساری باتیں ہوں، لیکن نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آئے، بولے یا عبادی، آ کر کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، رک جاؤ، اللہ کے واسطے رک جاؤ۔ مائی قرآن دے کر، مصحف دے کر کعب الاسدی کو روانہ کرتی ہیں، کہتی ہے جاؤ کم سے کم اس قرآن کے واسطے سے کہو کہ اللہ کے واسطے رک جاؤ، اس قرآن کے واسطے کم سے کم رک جاؤ۔ یہ جنگ اس طریقے سے رک گیا۔ معاملہ یہ ہے کہ کئی بار یہ مثال میں نے اس وجہ سے دی کہ کئی بار اس قسم کی مثال لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف۔ ان کے جو اکابرین ہیں، جن کو اپنی طرف جو اپنے منسوب کرتے ہیں، ان کے اقوال کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں کا جو اختیار والے ہیں ان کی تم اطاعت کرو۔ آگے اللہ نے کہا لیکن اگر کسی مسئلے میں تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس مسئلے کا حل تمہارے پاس موجود نہ ہو، تو تم سب سے پہلے قرآن سے پوچھو، تم اس مسئلے کا حل قرآن میں ڈھونڈو، تم اس مسئلے کا حل تمہیں قرآن میں نہ ملے تو حدیث میں ڈھونڈو۔ آگے اللہ نے کہا ان کنتم تؤمنون باللہ، ایک مومن کے ایمان کو للکارتے ہوئے اللہ نے کہا اگر واقعی تمہارا ایمان ہے اللہ پر تو تم قرآن سے تلاش کرو گے جواب، تلاش کرو گے احادیث سے، ائمہ کے اقوال سے نہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، جن کے بارے میں بتایا گیا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بہترین طریقہ کار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ تو ان کے مد مقابل کیا کسی نے اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل نہیں، یہ بالکل سراسر غداری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے عقد الجید، ان کے اندر انہوں نے ائمہ کے چاروں ائمہ کے کچھ اقوال نقل کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی پیدائش 80 ہجری میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے، اور آپ مائنڈ میں یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 11 ہجری کو چلے جاتے ہیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 11 ہجری کو جب آپ اس دنیا سے گئے
تو کیا کسی کے لیے آپ نے اسے چھوڑ کے گئے کہ نہیں اسلام کا کچھ حصہ باقی ہے، بعد کے آنے والے لوگ کمپلیٹ کریں گے؟ ایسا کچھ ہے؟ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے میرے بھائی، یا کوئی ایسا سوچتا بھی ہے، تو خارج عن الاسلام، وہ انسان خارج عن الاسلام ہے، کیونکہ وہ انسان پھر اس آیت کریمہ کا منکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کو مکمل کر دیا گیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں، گلاس ہے، گلاس میں مکمل آپ پانی بھر دیجئے، وہ پانی بھر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے قیامت کے صبح تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہوں گے، سارے مسائل کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے، کسی کے لیے چھوڑ کر گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کوئی کہے تو ان کی کیا اقوال ہے؟ وہ کہا کرتے تھے اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں کوئی بات کہوں میری بات قرآن کے خلاف ہے، فاترکوا قولی فخذوا کتاب اللہ، کہتے ہیں کہ جب میں کوئی بات کہوں میری بات قرآن کے خلاف ہو، بھائی میری باتوں کو چھوڑ دینا، قرآن کی باتوں کو لے لینا۔ وَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا، اور جب میں کوئی بات کہوں اور میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہو، تو اس صورت میں میری باتوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لینا۔ مزید کہا کرتے تھے وَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا يُخَالِفُ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ، اور جب میں کوئی بات کہوں میری بات صحابہ کرام کی اقوال کے خلاف ہو، میری باتوں کو چھوڑ دینا، صحابہ کرام کی باتوں کو لے لینا۔ مزید وہ کہا کرتے تھے اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، کہ جب صحیح حدیث آ جائیں وہی میرا مذہب ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ افطاری کب کریں، کس ٹائم پہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، ان کے باوجود بھی انسان اپنے تعصبیت پہ اکڑ رہے، اور ان کے جو رہبر ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، اگر وہ گائیڈ کر رہے ہیں اور انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو یہ معاملہ یہود اور نصارہ جیسا ہی ہوگا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اندھے بن کر، آنکھ ہونے کے باوجود بھی نابینا، کان ہونے کے باوجود بھی بہرا، اس طریقے سے دل ہونے کے بعد بھی بصیرت کھو دیا۔ یہ ساری چیزیں کہ انسان اگر کھو دیتا، یہ چیزیں اللہ نے دی ہے اس بنیاد پر کہ آپ کو سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی پوری اتھارٹی اسلام دیتا ہے۔ آپ قرآن خود کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ ان سے دلیل کا مطالبہ کریں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن آپ کو اصول سکھاتا ہے، قرآن آپ کو قاعدہ سکھاتا ہے، قرآن آپ کو رائے دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے معلوم کریں۔ نہیں بولے اچھا فلاں مسجد میں اس طریقے سے اذان ہوتی ہے، جا کر تم ایسا کرو، وہ اندھے بن کر آتے ہیں۔ کل کے تاریخ میں وہ انسان کیا جواب دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس؟ اس بارے میں تو کم سے کم ایٹ لیسٹ انسان سوچے۔ یا وہ انسان کو چاہیے کہ جیسے مارکیٹ میں جا کر ہم کس طریقے سے کپڑے کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، یہ کپڑا برابر ہے کہ نہیں ہے، بھائی ہم سے کم ہم معلوم تو کریں کہ بھئی یہ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، کم سے کم معلوم کرنے کی انسان کوشش تو کریں، نہ کہ ڈائریکٹ اٹیک کریں۔ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ انسان کے دلوں پر مکمل طریقے سے قفل لگ گیا ہے، تالے لگا دیے گئے ہیں، اور تالے لگ جانے کی وجہ سے، زنگ آلود ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں باتیں اترتی نہیں ہیں، سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رہا، صحابہ کرام کے درمیان اختلاف جو بھی ہوا، انہوں نے مرکز عقیدت، محور عقیدت ایک ہونے کے بنیاد پر اس مسئلے کو مکمل طریقے سے سورٹ آؤٹ کر دیے۔ اسی طریقے سے تابعین کے دور میں بھی ایسا ہوا، وہ بھی اسی انداز میں سورٹ آؤٹ کرے، تب تابعین کے دور میں ہوا تو بھی انہوں نے اس انداز میں سورٹ آؤٹ کیا۔ اور اسی طریقے سے آپ چاروں ائمہ میں سے کسی کے اقوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف نہیں پائیں گے۔ تمام کے تمام، چاروں کے چاروں ائمہ کی بات ایسی ہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انما انا بشر اختی و اسی فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب و سنہ فخذوا بی۔ میں ایک انسان ہوں، بشریت کے ناطے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، یا میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے، بھائی ایک میری اوپینین، ایک رائے ہے، تو اس صورت میں تم کتاب و سنت کے نظریے سے ان کو پرکھو گے، کتاب و سنت کی روشنی میں اگر وہ چیزیں درست ہے تو لے لو گے، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو گے۔ مزید امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا رأیتم کلامنا ظاہر الکتاب و سنہ،
جب تم میری رائے کو دیکھو کتاب و سنت کے خلاف، تو اس صورت میں تم کتاب و سنت کی باتوں کو لے لینا، وَاضْرِبُوا بِكَلَامِنَا الْحَائِطِ، اور ہماری باتوں کو دیواروں سے دے مارنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو فی شفا ہلاکہ، جو انسان بھی ایک حدیث کا رد کیا، ایک حدیث کا بھی رد کیا تعصبیت کی بنیاد پر، شخصیت کی بنیاد پر، تقلید پرستی کی بنیاد پر، وہ انسان ہلاکت کے دہانے پر۔ نماز کا کیا ہوگا، روزے کا کیا ہوگا، زکوٰۃ کا کیا ہوگا، حج کا کیا ہوگا؟ اگر اس قسم کی تعصبیت، ایک حنفی نماز پڑھتا حنفی امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی بنیاد پر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھئی مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہی نماز پڑھیں گے، تبھی جا کر وہ قابل قبول ہے۔ من یعبد وکیف یعبد، امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تھا، وہ کون سی عبادت ہے جو قبول کی جائے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شارٹ میں جواب دیا تھا، وہی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ خلاصۃ الکلام یہ ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حقیقت معلوم کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ آج الحمدللہ نالج حاصل کرنے کے بے شمار سورسز ہیں، الگ الگ لینگویجز، جس لینگویج میں آپ کو جاننا ہے وہ ساری لینگویجز اویلیبل ہیں، وہ ساری لینگویجز میں، زبانوں میں آپ اسلام کو گہرے طریقے سے، صحیح طریقے سے، صحیح اسلام آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، علماء سے پوچھ سکتے ہیں، علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ یہ چند نکات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ عبادتیں کر رہے ہیں، رب العالمین اب تک جو عبادت کر کے آئے ہیں، چاہے روزے کی شکل میں ہو، تلاوت کی شکل میں ہو، صدقہ خیرات کی شکل میں ہو، تہجد کی شکل، تراویح کی شکل میں ہو، اللہ ساری عبادتوں کو تو ہماری قبول فرما۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ العالمین ہم لوگوں کو ہمیشہ رب العالمین تو حق پر قائم و دائم رکھ، رب العالمین ہم لوگوں کو تو ثابت قدم رکھنا، رب العالمین کبھی بھی اپنے دین سے تو ہمیں نہ ہٹانا، رب العالمین چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تو ہمیں اس بات کی طاقت اور ہمت دینا، قوت دینا کہ ہم مکمل طریقے سے تیرے دین پر ثابت قدم رہ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان باللہ پر خاتمہ۔